رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے رستے کے اوپر چل پڑے تو ایک دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا. ابھی اس کا شکل و صورت، حیت اور کفیت واضح نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکریوں نے کہا، صحابہ نے کہا، ایک شخص آ رہا بڑی دور سے، اکیلا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، بڑی دور سے، صحراؤں میں دور سے بھی نظر آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ بات نکلی اور زبان پہ آ گئی، کن ابا ذر، کن ابا ذر. اس کی اگر آپ لفظی ٹرانسلیشن اردو میں کرنا چاہیں تو شاید کر ہی نہ سکیں. ایگزیکٹ صرف مفہوم بیان ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ یہ خواہش کر رہے ہیں، کاش ابو ذر ہو، اے اللہ ابو ذر ہو، اے کاش کہ ابو ذر ہو. کہ رسول اللہ کا اپنے جس صحابی کے بارے میں یہ گمان ہے کہ اس کے دل میں نفاق کی کوئی رتی نہیں ہے، وہ کیوں پیچھے رہ گیا، وہ کیوں پیچھے رہ گیا. کن ابا ذر، اے کاش کہ ابو ذر ہو، اے اللہ ابو ذر ہو، ابو ذر ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے معنی اس ایک جملے میں پوشیدہ، ابو ذر ہی ہو. قریب آئے تو ابو ذر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے کہ شکر ہے یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی کوئی نفاق موجود ہے. تو لیکن منہ سے جو الفاظ نکلے یہ وہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے. جو فرمان اللہ نے بطور وحی قبول کر لیا وہ وہی ہے، اور جو نہیں کیا اس کی اصلاح فرما دی وہ بھی وہی ہے. کہ رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. یہ بس الفاظ کا نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ ابو ذر کے اوپر رحم کرے. اکیلا ہی چلتا ہے دنیا میں، اکیلا ہی چلتا ہے دنیا میں، پیچھے رہ گئے تھے. آہستہ آہستہ اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہے جو ابو ذر کے اوپر پوری زندگی ایسی فٹ آئی کہ جس شخص نے سیدنا ابو ذر کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ایک کتاب ہے پوری ان کی زندگی کے بارے میں، ضرور کرنا چاہیے. زہد اور تقوی کی انتہا ہے، نیکی اور ورع کی انتہا ہے، لیکن ان کی طبیعت میں اس نیکی اور تقوی کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی. یہ انسانی طبائع مختلف ہوتی ہیں، فطرت مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. یہ بھی یہ جو صحابہ کے اندر فرق ہے یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. حضرت ابو ذر جب نیکی اور تقوی میں مبتلا ہوئے تو باقی دنیا سے ان کا دل ہی چاٹ ہو گیا. ہر بندے کی ضروری نہیں ہے کیفیت ہو، نہ یہ ریکوائرڈ ہے، بلکہ حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ رسول اللہ کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ مطلوب شریعت نہیں ہے. لیکن جس میں آ جائے اس کو ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کی بندہ کیا اس کو کہ اگرچہ بعض صحابہ ان کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد منفرد موقف تھے، منفرد شاذ جس کو کہتے ہیں. ان کا یہ موقف تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث سنی ہے، تو اس کا جو معنی ظاہری ہے وہی ہے. جیسے صحابہ کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جس گھر میں 3 دن سے زیادہ سامان ہو کھانے پینے کا، 3 دن سے زیادہ، صرف 3 دن سے زیادہ کھانے پینے کا سامان ہو، میں اس کا مہمان نہیں بنوں گا. اتنا تقویٰ تھا، اتنی نیکی تھی کہ جس گھر میں 3 دن سے زیادہ سامان ہوگا یا جس کے پاس 3 دن سے زیادہ رہنے کے لیے مال ہوگا، میں اس کے گھر مہمان نہیں بنوں گا. اور پھر یہاں تک کفیت آ گئی، یہ آپ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہر صحابی کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، یہ 3 دن سے زیادہ ہیں، آج کے بعد میرے سے کلام نہ کریں. یعنی نیکی اور تقویٰ یہ کچھ فطرتیں ہوتی ہیں جو ریکوائرڈ نہیں بھی ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہا اور حکم دیا ابو ذر کو کبھی امیر نہ بنانا، ابو ذر کو کبھی امیر امارت نہ دینا، عہدہ نہ دے دینا. کیا وجہ تھی؟ محدثین نے وجہ بھی لکھی ہے کہ اگر بیت المال کا امیر بن گیا تو 3 دن کے اندر اندر بیت المال ہی خالی کر دے گا.
یعنی ان کی کیفیات فرق تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ پریڈکشن کی زندگی میں بھی اکیلا چلے گا, مرے گا بھی اکیلا, قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. لیکن اعزاز کیا بخشا, اللہ اکبر. آپ حیران رہ جائیں گے جو اعزاز سیدنا ابو ذر کے پورے قبیلے کو رسول اللہ نے بخشا. ایک عام طالب علم ہونے کے ناطے مجھے دنیا میں کوئی اور ایسا قبیلہ نظر نہیں آتا جس کو یہ اعزاز بخشا ہو. قریش کے اندر رسول اللہ موجود ہیں. قریش میں ابو لہب بھی موجود ہے. ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے اور رسول اللہ جنتوں کے سردار ہیں. جنتیں آپ کے کہنے پہ کھلنی ہیں. ہر قبیلہ, ہاشم کو دیکھ لیجئے, کسی بھی قبیلے کو دیکھ لیجئے, ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے اور ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے. لیکن ابو ذر آئے, اسلام قبول کیا, قبیلے نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غفار قبیلہ ایسا قبیلہ سارے کا سارا جنت میں داخل ہو جائے گا, سارے کا سارا. اور عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو کب دہرایا, یہ دیکھیے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ کے جملوں کو کیسے ریکارڈ کرتے تھے. وہ آخری لمحات جب سیدنا ابو ذر کی زندگی میں آئے, بیوی رو رہی ہے, ابو ذر کہہ رہے ہیں ابشری ولا تبکی, نہ رو, میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں. میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم تقریباً 9 افراد تھے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا. میں ان 9 افراد کے اوپر غور کرتا ہوں, ان میں سے کوئی جنگل میں فوت نہیں ہوا, 8 فوت ہو گیا, میں اکیلا رہ گیا ہوں اور میں ہی جنگل میں موجود ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس وقت وہ فوت ہوگا وہ اکیلا ہوگا, لیکن جب اس کی روح قبض کر جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے, اس کے کفن دفن کے لیے ایک قافلہ بھیجے گا. اے میری بیوی, میں ہی ہوں وہ شخص. اور رسول اللہ کی حدیث کے اوپر اعتماد کیسا ہے, جب میں مر جاؤں تو گھسیٹ گھساٹ کے مجھے باہر فلات الارض یعنی جنگل میں ایک ٹکرے میں مجھے ڈال دئی اور کفن دفن اور غسل کا اہتمام بھی نہ کری. میں اکیلی ہوں, میں بڑھیا ہوں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں کیسے غسل دوں گی, میں کیسے کفن. میں تجھے کہہ رہا ہوں جیسے ہی میری روح قبض کر جائے مجھے باہر جنگل میں بس لٹا دیں, قافلہ آئے گا, قافلہ آئے گا. میں نے اپنے پیارے دوست کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے کہ قافلہ آئے گا. ادھر روح قبض ہوئی, ادھر دروازے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود دستک دے رہے ہیں, دروازہ کھٹکا رہے ہیں. آج یہاں سے گزرتے ہوئے بڑے دن ہوئے, ابو ذر سے ملاقات نہیں ہوئی, آج سوچا ملاقات کر جاؤں. کہا وہ تو فوت ہو گئے ہیں, ان کے جنازے کا اور کفن دفن کا انتظام کیجئے. وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث پڑھی, رحم اللہ ابا ذر, اللہ کی رحمت ہو ابو ذر کے اوپر, اکیلا چلے گا, اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھا لیا جائے گا. وہاں پہ پھر انہوں نے جنازہ پڑھا اور قافلہ پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حدیث نکلی ہو وہ وحی ہوتی ہے, اور یہ ممکن نہیں, قیامت تو قائم ہو سکتی ہے, آپ کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. آپ کی بات سچی ہے, ابدی ہے, ہمیشگی والی ہے, دائمی ہے. جس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا بعین, اسی طرح حدیث رسول کو بھی محفوظ کیا گیا.